مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق کا قبلہ خدا ہے اور باطل کا قبلہ شیطان۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو واجب قرار دیا ہے، مگر اصل عبادت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر انسان کا سر نماز میں جھک گیا تو کیا حاصل؟ اصل بات تو دل کے پاک ہونے کے بعد اللہ کے سامنے دل کو جھکانے میں ہے۔ آپ نے فرمایا، جس طرح پرندہ دانے پر لپکتا ہے، اسی طرح مومن کا دل سچائی کی طرف لپکتا ہے۔ یہ علامت صرف خالص مومن کی ہے۔ اگر کسی کا دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہو، اس کے لیے یہ علامت نہیں ہے۔ جو عقل مند ہیں وہ اپنی عقلوں کو اللہ کی ذات اور صفات کے سمجھنے میں صرف کرتے ہیں، لیکن بے وقوف لوگ دنیا کے کاموں میں عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اخلاص جہالت کو علم سے بدل دیتا ہے اور خود غرضی بڑے سے بڑے عالم کو جاہل کر دیتی ہے۔ کیا تم نے کبھی ایک بیج کو زمین پر گرتے دیکھا جو نئی زندگی کے ساتھ نہ اگا ہو؟ تو پھر تمہیں اس بیج پر کیوں شکوہ ہے جس کا نام انسان ہے؟ آپ نے فرمایا، محبت کے بغیر ہر موسیقی صرف شور ہے، ہر رقص محض پاگل پن ہے اور سب عبادتیں بوجھ ہیں۔ جو غم تمہارے دل میں چھید لگاتے ہیں، انہیں بھرنے کے لیے ان سے بہتر چیزیں ان کی جگہ آتی ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں اور اپنی مشکلوں پر خاموش رہتے ہیں۔ صبر ہر کشادگی اور برکت کی کنجی ہے، تو پھر تو جلدی میں کیوں پڑا ہے؟ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے۔ جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ ہر عمل اپنے نتیجے کے انتظار میں ہوتا ہے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ اگر غصہ آ جائے تو درود پڑھو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ چلو روح سے تیز پرواز کریں اور اس کے جانے سے پہلے ہی خود کو اپنے رب کے پاس پہنچا دیں۔ ہرے بھرے وہی ہوتے ہیں جو خاک یعنی مٹی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا لگے اگر سخت مشکل میں دیکھ کر بھی لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ ذرا بھی پریشان نہیں تھا، بس اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اچھے اور عقل مند لوگوں کے ساتھ رہیں تو حقیقت خواب میں بھی رہنمائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ بھلا روح کو دنیا کی چیزیں کیسے اچھی لگیں کہ وہ تو اللہ کے دربار سے ہو کر آئی ہے۔ بہت اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ دنیا بھی عجیب چیز ہے، اسی پر تنگ پڑتی ہے جو اس کی دھن میں لگتا ہے۔ اگر صرف اللہ کو ماننا ہی سارا ایمان ہوتا تو شیطان بھی ایک مومن ہوتا۔ اللہ کی راہ میں پیسے لگائیں تو پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں
تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ مجھے یہ خوف دے مالک کہ مجھے پر ہے نظر تیری، بس اتنا ہی نہیں کافی کہ سجدہ کر لیا میں نے۔ ہجوم لاکھ سہی زندگی کے میلے میں، میرے وجود میں ایک آدمی اکیلا ہے۔ اگر آپ کو بہت غصہ آتا ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، غصہ شیطان پر نکال دیں، ہر وہ کام کریں جو اس کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ زمین کے پیچھے لڑنے والوں، یاد رکھنا ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام پوری زمین کے مل جانے پر بھی اداس تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا بہت حقیر ہے۔ دل میں اللہ کی رضا کا شوق اور زبان پر اللہ کے ذکر کی عادت، دو ایسے کام ہیں جو کچھ کہے بغیر ہی مقابل پر واضح رعب ڈال دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ دعا کشتی پر سوار اس شخص کی طرح مانگو کہ جس کی کشتی سمندر کی تیز اور اونچی لہروں میں پھنس گئی ہو اور اس کو بس اللہ ہی یاد آ رہا ہو۔ جس طرح بیماری کی شدت میں منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور میٹھی چیز بھی میٹھی نہیں لگتی، اسی طرح گناہوں نے ہمیں اتنا بیمار کر دیا ہے کہ نیکی کا میٹھا ذائقہ بھی ہمیں کم ہی محسوس ہوتا ہے۔ بیہودہ سوال اور گھٹیا مذاق بے وقوفوں کی تفریح اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا، کل اسے مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا۔ شہد کی مکھیوں کے اتفاق سے شہد بنتا ہے، اللہ نے اتفاق میں کتنی لذت رکھی ہے۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ محبت اور عزت کے لیے جھک جاؤ، لیکن کبھی جھک کر محبت یا عزت مت مانگنا۔ خود کو ہر ایک سے اعلیٰ اور افضل اور دوسروں کو حقیر جاننا ہی تکبر ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ حرام کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں۔ راہ کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہے۔ دو آدمیوں سے ہوشیار رہو، ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں، اور دوسرا وہ جو تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں۔ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں: بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا اور بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، ہر آدمی اپنے سے زیادہ عقل مند کے سامنے بے وقوف ہے، اور آپ کو آپ سے زیادہ عقل مند آدمی ہمیشہ ملے گا۔ اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ ساری لذت راستے کی ہے، منزل کی نہیں۔ قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اے انسان، اللہ کی دی ہوئی مہلت کو
اپنی طاقت نہ سمجھ۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے، اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔